ہاؤ اینڈ ویلکم اقبال انٹرنیشنل لا سروس سے حاضر ہیں. آج کے جو ہمارا لیگل ٹاپک ہے وہ ہے ڈیزولیشن آف دی میرج آن دی گراؤنڈ آف انفرٹیلٹی آف ہسبینڈ. اگر ہسبینڈ کی انفرٹیلٹی ہے کہ ہسبینڈ سے بچہ پیدا نہیں ہو رہا تو اس گراؤنڈ پر ڈیورس ڈیزولیشن آف میرج ایکٹ 1939 میں دیکھیں ان لائک اس میں کوئی گراؤنڈ نہیں دیا گیا. امپورٹنسی گراؤنڈ دیا گیا ہے ڈیزولیشن مسلم میرج ایکٹ میں, جبکہ انفیرٹی گراؤنڈ نہیں دیا گیا. دیکھیں بمبئی ہائی کورٹ نے رول آؤٹ کیا کہ انفرٹیلٹی اور امپورٹنسی یہ علیحدہ علیحدہ چیزیں, دو یہ سیپریٹ چیزیں. اور اسی طریقے سے 2013 کی رولنگ ہے PLD 2013 پشاور پیج 88 ہے, ڈبل بینچ ہے. جسٹس روحل امین خان اور جسٹس ملک منظور حسین نے رولنگ دی ہے مسمى سعیدہ جاوید ورسز جاوید اقبال اینڈ ادرز میں. دیکھیں انفرٹیلٹی جو ہے نا اس گراؤنڈ پر شادی کی تنخیص نہیں ہو سکتی, نہ تو اسلام میں موجود ہے اور نہ اس میں قانون میں موجود ہے. ڈیزولیشن مسلم میرج ایکٹ 1939 کا اگر ہم اس کی اسٹڈی کرتے ہیں تو اس میں کوئی ایسا پروویژن نہیں ہے کہ جس کے بیس پر جو ہے ایک مسلم وائف جو ہے وہ اپنی شادی کو ڈیزالو کرا سکے. دیکھیں سچ گراؤنڈ آف ڈیزولیشن آف دا میرج ایز فرٹیلٹی اور انفرٹیلٹی اور ادر incapacitations for being control of the human beings and as act of the nature اس بیس پر نہیں ہو سکتی. دیکھیں وہ کہتا ہے کہ انفیرٹی یہ ایک ایسا گراؤنڈ ہے, یہ ایک ایسی چیز ہے, انفیرٹی یا پھر فرٹیلٹی ایک ایسا گراؤنڈ ہے, یہ ایک نیچر کی طرف سے, قدرت کی طرف سے ہے, تو اس میں انسان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. اس وجہ سے یہ کہا گیا ہے کہ نہ تو اسلام میں نہ قانون میں اس بنیاد پر جو ہے وہ ڈیزولیشن آف میرج نہیں لی جا سکتی, شادی کی تنخیص نہیں ہو سکتی. انفیرٹی گراؤنڈ ریکگنائز نہیں کیا گیا, نہ تو اسلام میں نہ قانون میں اس کو ریکگنائز کیا گیا کہ اس بیس پر وائف جو ہے وہ شادی کو ڈیورس کرا سکتی ہے, شادی کی تنخیص کرا سکتی ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں تنخیص کی بیس یہ انفرٹیلٹی نہیں بن سکتا کہ وہ یہ انسان کے کنٹرول میں نہیں ہے, یہ ایکٹ آف دی نیچر ہے. اور جب ایکٹ آف نیچر ہو تو پھر اس بیس پر شادی کی تنخیص نہیں کرایا جاتا. دیکھیں اس کے لیے ہم اگر رہنمائی اسلام میں لینا چاہتے ہیں, اس کی رہنمائی ہمیں قرآن سے اس کی رہنمائی ملتی ہے. دو کہانیاں ہیں اس سے ریلیٹڈ. ایک سارا 90 سال کی حضرت ابراہیم جس کی سال جو ہے وہ 100 سال تھی, اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد عطا کی. اگر ہم حضرت سارہ کو دیکھتے ہیں اور حضرت ابراہیم کو دیکھتے ہیں, حضرت سارہ کی عمر جو تھی 90 سال تھی اور حضرت ابراہیم کی عمر 100 سال تھی. اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے دیکھے ایج کا فیکٹر نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد عطا کی. پہلے دیکھیں اگر ہم یہی بات کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس کی بیوی سارہ کی, جیسے کہ قرآن مجید کے سورت 11 اور چیپٹر 11 ہے اور آیات جو ہے ورس ہے 71 سے 73 میں ہم اس سے ریلیٹڈ ہے, اس سے ہمیں جو ہے وہ رہنمائی ملتی ہے. اس کو ٹرانسلیشن تھوڑا سا ہم آپ کو بتا دیتے. اور ابراہیم کی بیوی جو پاس کھڑی تھی ہنس پڑی تو ہم نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی. اور اس نے کہا کہ اس نے کہا ہے میرے بچہ ہوگا, میں تو بوڑھیا ہو گئی ہوں اور میرے میاں بھی بوڑھے ہیں, یہ تو بڑے عجیب کی بات ہے. اور انہوں نے کہا کیا تم خدا کی قدرت سے تعجب کرتی ہو, اے اہل بیت تم پر خدا کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں, وہ سزا اور تعریف اور بزرگوار ہے. یعنی اس 71 سے لے کر 73 یہ 3 آیات ہیں اسی سے ریلیٹڈ ہے, حضرت ابراہیم اور اس کی بیوی سارہ کے ریلیٹڈ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میری عمر تو بہت زیادہ ہے, 90 سال ہے, اور میں بھی بوڑھیا ہو گئی ہوں اور میرے میاں بھی بوڑھے ہیں, مگر اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دی. یہ ایک بھی رولنگ ہے کہ اس کا تعلق, ایکٹس کا تعلق وہ جو ہے نیچر سے ہے, قدرتی چیز ہے, اسلام کے بس میں نہیں ہے. اور اس کے علاوہ دوسری کہانی حضرت زکریا علیہ السلام اور اس کی بیوی اشبہ کے حوالے سے سورۃ انبیاء میں 21 چیپٹر ہے اور 89 سے 90 تک آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی ذکر کیا ہے. اور اس کا سورہ ہم اس کو بتاتے ہیں اس کا مفہوم. اور زکریا کو یاد کرو جب انہوں نے پروردگار کو پکارا کہ اے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑو تو سب سے بہتر وارث ہے, تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور ان کو یحییٰ بخشی اور ان کی بیوی کو ان کے حسن معاشرت کے قابل بنا دیا. یہ لوگ لپک کر نیکیاں کرتے اور ہمیں امید ہے پکارتے اور ہمارے آگے عاجزی کیا کرتے تھے. تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے اولاد نوازتا ہے. تو اگر یہ ایک نیچر کوئی قدرتی بات ہے تو اس بیس پر طلاق نہیں لی جا سکتی, اس بیس پر شادی کی تنخیص نہیں ہو سکتی کہ میرا ہسبینڈ انفرٹیلٹی کا شکار ہے, اسے اولاد نہیں ہو سکتی تو مجھے طلاق دیجیے. یہ ایکسیپٹڈ نہیں ہے نہ تو اسلام میں نہ قانون میں. یہ تو ہمارا آج کا ٹاپک. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں. ہیو اے نائس ڈے. اللہ حافظ.